زور لگا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ مظلوم ہم، یعنی سائفر کے اندر گورنمنٹ میری جاتی ہے اور کیس ہی میرے پر ہو جاتا ہے. 9 مئی کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے ایک مجرم کی طرح اٹھایا گیا، لیکن میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو گولیاں ماری سیدھی سیدھی لوگوں کو گولیاں ماری، نہتے لوگوں کو، پروٹیسٹرز کو، انہیں کے اوپر کیس کر دیے. ان کی ڈیڈ باڈیز، جو 16 لوگ مرے، جو شہید ہوئے، میں کہتا ہوں انصاف کے لیے کھڑے ہوئے نا انصافی ہو رہی تھی ان کے پارٹی کے چیئرمین سے، ان کو سیدھی گولیاں ماری. ان کے گھروں میں پہنچ گئے کہ تم نے اگر FIR رجسٹر کی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. وہی جو ضلع شاہ کے گھر پہنچ گئے. جب اس کو قتل کیا گیا تو پولیس کسٹڈی میں اس کو قتل کیا گیا، میرے اوپر 302 قتل کا پرچہ کر دیا. اور پھر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے دیکھیں اس کی بات نہیں کرنی، اور ان کو چپ کرا دیا. تو پہلے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر انہی کے اوپر کیسز کر دیتے ہیں. جو ایک لڑکا بیچارہ شہید ہوا، وہ بھی پروٹیسٹر تھا، پیسفل، پرامن، اس کو گولی ماری، شہید ہو گیا. اس کے قتل کا کیس اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کے اوپر ڈال دیا. یعنی اپنا ہی انہوں نے کارکن قتل کر دیا. اب میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پھر سے کہتا ہوں، قومیں چلتی ہیں انصاف کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، امر بالمعروف کے اوپر. قومیں چلتی ہیں جب ایک حکومت کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. جب حکومت اپنی کریڈیبلٹی اس لیے رکھتی ہے کہ حکومتیں ڈنڈے سے نہیں چلائی جاتی، کیونکہ انسانی معاشرے میں آپ اپنی عزت کرواتے ہیں اپنی پرفارمنس سے، اپنی ایمانداری سے، اپنی اخلاقیات سے. قوم آپ کی عزت کرتی ہے. جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی، جمہوریت کے پاس اخلاقیات ہوتی ہے. اس لیے برطانیہ میں جدھر سے ہم نے ڈیموکریسی لی ہے، اگر ان کا پرائم منسٹر ایک چھوٹا سا قانون توڑتا ہے کہ جی کورونا میں آپ نے لوگوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہونا، یعنی آپ نے کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں کرنی، وہ اپنے آفس کے باہر گیٹ ٹوگیدر کرتا ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر کو نکال دیتے ہیں. ان کی اخلاقیات کا معیار دیکھیں. ان کے وہ ایک ہیرلڈ میکملن پرائم منسٹر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں. یا سارا حکومت ہی جھوٹ پہ چل رہی ہے، کیسز ہی سارے جھوٹ. 180 کیسز کر دیے. کیا کوئی مانتا ہے پاکستان میں کہ یہ ایک آدمی نے 70 سال کی عمر تک کوئی ایک جرم نہیں کیا اور ایک دم چند مہینے میں 180 کیس ہو گئے؟ کوئی مانے گا یہ؟ لیکن ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے. کیا یہ مانے گا کہ میاں محمود اور اعجاز چودھری نے اپنے کارکن کو گولی مار دی ہے؟ کیا میں نے ضلع شاہ کو قتل کر دیا؟ کوئی مانے گا؟ کوئٹہ میں سارا کوئٹہ جانتا ہے کہ اس وکیل کی خاندانی دشمنی تھی، سب جانتے ہیں، ایویڈنس ہے. میرے اوپر 302 قتل کیس کر دیا اس کے اوپر. اور یہ جو سائفر ہے، ہماری گورنمنٹ گرتی ہے اور کیس ہی ہمارے پہ کر دیتے ہیں. تو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہاں جو ایک طاقتور فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کاٹا مار دیا ہے، فلانے پہ کاٹا مار دیا. ہمارے لوگوں کہتے ہیں کہ عمران خان میں کاٹا لگ گیا ہے تو اب تو PTI نے آنا نہیں اور عمران خان نے آنا نہیں، اس لیے وہ جو 2 پارٹیز بنائی ہیں ان کے اندر چلے جاؤ. دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے نا، وہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں ان کی ہے. کوئی کاٹا نہیں ڈال سکتا کسی کے اوپر عوام کے علاوہ. اور یہ جو کاٹا ڈالنے کی کوشش ہے، یہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو، ہماری جمہوریت کو، ہماری آزادی کو، ہماری اخلاقیات کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے انصاف کے نظام کو، ہمارا ساری دنیا میں جو امیج ہے وہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہے. اور ہماری جو معیشت ہے جدھر وہ پہنچ گئی ہے آج اور جدھر جا رہی ہے. تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے اپنی قوم کو
کہ دیکھیں میں اگر جیل میں بھی جاتا ہوں نا، آپ نے جد و جہد کرتے رہنا ہے، اور میں ہمیشہ 27 سال سے کہتا ہوں پرامن جد و جہد، لیکن یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ساری سٹرگل کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. اگر ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا. کون اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ کون کسی کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے؟ یا جیل کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے ہوئے جس آدمی کے اگینسٹ، وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھا، اس کو عبادت سمجھتا ہوں. ساری دنیا کی تاریخ میں آزادی کے لیے اپنی لوگوں نے جد و جہد کی، اپنی جانیں قربان کی ہیں، کیونکہ اللہ جو اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور انصاف کے لیے، اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے. اللہ بہت بڑا رتبہ ہے. میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے، آپ کی حقیقی آزادی میں. یہ جو نظام اگر یہ چلتا رہا، پاکستان چھوڑیں، کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.